بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسٹیل کے غیور محنت کا ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے اور جو جدوجہد میں مسلسل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مسائل کا حل نکل سکے، اور یہ جو ظالم اور جابر انتظامیہ ہے یا ظالم اور جابر نسل کی ڈمی بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اور اسی طریقے سے منسٹری میں بھی جو ظالم ٹائپ کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو لاکھ لاکھ روپے پینشن لیتے ہیں منسٹری میں بیٹھ کے، صرف اسلام آباد میں ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کے، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس ملک کے عوام، اس ملک کا محنت کش کس طریقے سے وہ گزر بسر کر رہا ہے، کس طریقے سے اس کا معاشی قتل عام ہو رہا، اور یہ لوگ سب اپنا پینشن انجوائے کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کیا اسی طریقے سے ان کے ظلم کے شکار ہوتے رہیں؟ آج جو ہمارا مطالبات ہیں، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ یہ جو ڈمی بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، اس سے سوال ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کس حیثیت سے بیٹھے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری انویسٹمنٹ کیا ہے؟ تم ایک اسٹیل مل کے ریٹائر افسر تھے، افسر النبی، تم یہاں آ کر کے بیٹھ گیا، تمہارا کیا انویسٹمنٹ ہے؟ اسی طریقے سے یہ جو بورڈ کا چیئرمین بیٹھا ہے، اس کی کیا انویسٹمنٹ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سی او آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کیا انویسٹمنٹ ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سب چور و چکے ڈاکو ٹائپ کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ یونین ملی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہماری سی بی آئی یونین ملی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہمارے افسران کی ایسوسیشن ملی ہوئی ہے۔ نہیں تو کسی کی مجال تھی کہ آپ کو ہمیں دھکا مار کے نکال دیا جائے کان پکڑ کے، اور یہ مزے کر رہے ہوں، یہ افسران مزے کر رہے ہوں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں، ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی روم میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہوں۔ جب آپ نے ایک ادارہ کہا کہ ہم بند کر رہے ہیں، لیکویڈیٹ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تو بھائی وہ سب پالیسی کہاں گئی؟ اور ہزاروں محنت کشوں کو دھکا مار کے نکال دیا، نہ کوئی پیکیج نہ کچھ، خربوں روپے کی زمین موجود ہے، سب کچھ وہیں موجود ہے۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے سوال ہے کہ بھائی آپ جب ایک ادارے کو، چیف آف آرمی اسٹاف، آپ ان سے سوال کریں کہ یہ ملک میں جو یہ انارکی پھیلایا ہوا ہے کہ انہوں نے تمام ملازمین کو نکال دیا، ادارہ وہیں پہ کھڑا ہے، نہ انہوں نے لیکویڈیٹ کیا، نہ ادارے کی نجکاری کی، نہ کوئی مشین بیچا، بلکہ سب چیزوں کو چوری کرواتے گئے، اور چور و چکے ابھی تک اسٹیل مل کے اندر کھڑے ہیں اور پارسا بن کے کھڑے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ ملازمین کے تم نے نکالا تو تم نہ سی بی آئی ذمہ داری لے رہی ہے، نہ ٹریڈ یونین لے رہی ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، وہ مظلوم بنے ہوئے، اور ہر سی او سے میٹنگ ان کی چل رہی ہوتی ہے، ہر مینجمنٹ کے ساتھ ان کی بیٹھک چل رہی ہوتی ہے، لیکن نہ یہ بات کرتے ہیں ریفرنڈم کی، نہ یہ بات کرتے ہیں چارٹ آف ڈیمانڈ کی، نہ یہ بات کرتے ہیں اجتماعی چارٹ آف ڈیمانڈ کی، نہ یہ بات کرتے ہیں کہ 11 سال ہو گئے تقریباً پروویڈنٹ فنڈ کا منافع نہیں ملا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں بات کرتے بھائی؟ تم صرف سی او سے ملاقات کے لیے رہ گئے ہو؟ تم سب ٹریڈ یونین، سی بی آئی یونین، صرف یعنی کہ سی او سے ملاقات کرتے رہو گے، ہاتھ پھر ملاقات کر کے 2 سال تک ہاتھ ہی نہیں دھو گے؟ ہر 2 سال میں ایک چارٹ آف ڈیمانڈ منظور ہونا چاہیے تھا، اور ایسے شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہماری تنخواہ 50% بڑھ گئی تو ہمارا ایریئر مل گیا، تو یہ مل گیا، وہ مل گیا۔ بھائی شکریہ کی کون سی بات ہے؟ آپ کے تو یعنی کہ 8 چارٹ آف ڈیمانڈ پینڈنگ ہے، 11 سال کے پروویڈنٹ فنڈ پینڈنگ ہے، وہ کہاں ہے؟ چلو یہ سی او بہت اچھا ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، حج عمرہ کرتا ہے سرکاری خرچ پہ،
جہاں جو قوم بھوکی مر رہی ہے اس کے فنڈ سے حج عمرہ کرتے ہیں، یہ قربانی کرتے ہیں اس پیسے سے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑے بھائی، ہزاروں مزدوروں کو نکال دیا، ان کا خون کر دیا، ان کا 11 سال کا پروویڈنٹ فنڈ کا منافع نہیں دیا، اس کے 8 چارٹر آف ڈیمانڈ ڈیو ہے، اس کا کوئی بات چیت نہیں ہے. جو 22 ماہ کا ایریر تمام ریٹائر افراد کو ملے، یعنی کہ 18 مئی 2020 تک جتنے بھی ریٹائر ہوئے ہیں ان سب کو مل گئے، کورٹ نے دلا دی. تو باقیوں کو کیوں نہیں دیا؟ بیواؤں کو 18 مئی 2020 کے بعد کیا 21 میں بھی جو بیوہ مرحوم ملازمین تھے ان کی بیواؤں کو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ کا ایریر ملا. تو بھائی آپ حاضر سروس ہو، آپ بھی تو ڈیمانڈ کرو نا چارٹر آف ڈیمانڈ کا. جب ریٹائر امپلائیز کو دے دیا گیا، بیواؤں کو دے دیا، پھر تمہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ تم اس ڈمی بورڈ آف ڈائریکٹر کا شکریہ کس بات کی ادا کرتے ہو؟ ان سے پوچھو چارٹر آف ڈیمانڈ کہاں ہے. آپ کا تو کئی ہزار گنا بڑھنا چاہیے. آج آپ جس طریقے سے ایجوکیشن کے ملازمین کو اپریل میں دھکا مار کے نکال دیا گیا، کان پکڑ پکڑ کے نکال دیا گیا، ان غریبوں کا کیا قصور تھا؟ تو بھائی صرف ان کا قصور یہ تھا جیسے آپ نہ ڈیوٹی میں رہتے ہو، نہ ریفرینڈم کی بات کر رہے ہو، نہ ٹریڈ یونین بات کر رہی ہے، نہ سی بی آئی یونین بات کر رہی ہے کہ بھائی ہر 2 سال کے بعد ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش ہونا چاہیے. آج 2012 سے لے کر کے آج 2026 شروع ہو گیا، کتنے چارٹر آف ڈیمانڈ بنتے ہیں؟ تو بھائی آپ لوگ اگر ہمت نہیں کرو گے، ہم لوگ کب تک لڑیں گے؟ کب تک آواز اٹھاتے رہیں گے؟ اور جس دن قسم خدا کی اگر میں صرف جون تک انتظار کروں گا، جون تک، پھر ہمارے جو خط و کتابت شروع ہوں گے. ابھی تک میں نے کوئی خط و کتابت نہیں شروع کی، ابھی تک ہم کورٹ کچہری کے معاملات کو بھی لگانے میں لگے ہوئے. تو اس دن باقی ملازمین بھی نہیں بچیں گے. یاد رکھنا، اگر آپ لوگ ریفرنڈم نہیں کراتے، بے شک ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں سی بی اے بناؤ، آپ سی بی اے بنو، جو حاضر سروس ہے وہ بنے، دھنی بخش سمو بنے سی بی اے کا ذمہ دار، کیونکہ وہ ٹاؤن شپ کے میں رہتا ہے. تو کیوں نہیں آپ لوگ بات کریں؟ جتنے بھی ٹریڈ یونین وہ سی بی اے بنے. جو دعویٰ کرتے ہیں، جو سی او سے ملتے ہیں، ہاتھ ملا کر 2 سال تک ہاتھ نہیں دھوتے کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں ہونے دیں گے 2 سال تک. تو میرے محنت کا ساتھیوں، آپ کا حق ہے. ٹاؤن شپ میں جتنی خالی زمین ہے، یہ آپ کا خون پسینے کی بچائی ہوئی ہے دولت. جس طریقے سے اسٹیل مل کو چوری کروا کر کے، جبکہ وہ سب پیسہ آپ کا حق تھا، لیکن چوروں نے، ڈاکوؤں نے، اشرفا بنے ہوئے، ساری ایف آئی آریں موجود ہے بن قاسم تھانے میں. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ ہمت کرو، اپنے حق کے لیے لڑو. جو بیچارے جن کو بے گناہ بے قصور نکال دیا گیا وداؤٹ پیکج کے، ان کو وی ایس ایس یا گولڈن شیک ہینڈ دیا جائے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہمت کریں، جرت کریں، ہم یہ حق لے کر کے رہیں گے. فیز 4 ہمارا حق ہے، ہم لیں گے. ٹاؤن شپ میں خالی زمینیں لیں گے، خالی مکانے پڑے ہوئے لیں گے، لیکن ان انتظامیہ کے، اس ظالم جابر انتظامیہ کے باتوں میں نہیں آئیں گے. اس نااہل بورڈ آف ڈائریکٹر، ڈمی بورڈ آف ڈائریکٹر کی باتوں میں نہیں آئیں گے. ہم منسٹری کی باتوں میں نہیں آئیں گے، لیکن اپنا حق چھوڑیں گے نہیں. 11 سال کا پروویڈنٹ فنڈ کا مطالبہ ہے، یہ لیں گے کیونکہ ہمارا 11 سال کا پروویڈنٹ فنڈ کا منافع بنتا ہے. تو آپ سب ہمت کرو گے تو یہ حق حاصل ہوگا، اور نہیں بھی کرو گے تو ہم تو جدوجہد کریں گے جب تک ہمارے مکے میں دم ہے، جب تک ہماری اللہ تعالیٰ نے حاضر دماغ رکھا ہے، اور جب تک آنکھیں دی ہیں ہم لڑیں گے. اور آپ سب انشاءاللہ تعالی اگر جس دن اپنے حق کو پہچانو گے تو یہ
सामने आपके सीबी आ जाए, ट्रेड यूनियन आ जाए, ऑफिसर एसोसिएशन आ जाए, ये आते रहेंगे, ये इंतजामिया के कहने पे चलते हैं, आए गायब हुए, आए गायब हुए। इसीलिए कहता हूँ एक नजरिया रखो कि ये जो हमारा पंफलेट है इसके नजरिए के तहत चलोगे तुम्हें हक मिलेगा। जब वाजिबात नहीं मिल रहे थे रिटायर एम्प्लॉयज को, जब वाजिबात रिटैच एम्प्लॉयज को नहीं मिल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वक्त भी बोलते थे। उस वक्त भी हमारे पंफलेट देखो, हम तमाम सियासी पार्टियों को कहा कि तुम्हारे होते हुए स्टील मिल का मुलाजमिन क्यों सियासी यतीम है, आपके होते हुए यहाँ के मेहनत कश क्यों उनके माशी कत्ले आम हुए। आप तमाम सियासी पार्टी बैठ के, जब हमारी ट्रेड यूनियन कुछ नहीं कर रही थी, जब हमारी सीबीआई यूनियन कुछ नहीं कर रही थी, हमने आपसे कहा था आओ तमाम सियासी पार्टियों के दरवाजे पे चलते हैं, घरों पे चलते हैं और उनके हाथ जोड़ के कहते हैं आओ हमारा फैसला कराओ, हमें कोई पैकेज दिलवा दो। लेकिन आप सबों ने उन्हीं ट्रेड यूनियनों की बातों पे रहे, उन्हीं सीबीआई यूनियन की बातों में रहे। आज नतीजा आप गेट के बाहर हैं और वो इंतजामिया से बैठ के गपशप करते रहते हैं। जज्बा माल पानी के अलावा उनका कोई शौक नहीं है और उनको शर्म भी नहीं है। और मैं कहता हूं कि आप सियासी यतीम की तरह लेबर कोर्ट, एनआईआरसी कोर्ट में आप 20 साल तक केस लड़ते रहेंगे और आपको ये इंतजामिया हर सरमाएदार की कोशिश होता है किसी तरीके से आप लेबर कोर्ट चले जाए, एनआईआरसी चले जाए और फिर उनका वकील आकर के मुकाबला आपसे करता रहेगा, करते रहे, वो भी खतो किताबत, आप भी खतो किताबत, वो भी खतो किताबत, इस तरीके से 20 साल। तो हम सियासी यतीम नहीं हैं। अगर आप लोग हमारा साथ दोगे हम आपको उस मुकाम तक लेकर के जाएंगे जहां आपको हक मिल सके। नहीं मानोगे, मरते जाओगे, तुम्हारे हकूक मरते जाएंगे, नतीजा कुछ हासिल नहीं होगा। कितने मेहनत कश मर गए, आज उनका उनकी मरने की खबर चलती है मैं डिलीट मार देता हूं। जो आदमी हयात जिंदगी में अपना हाथ पैर ना चलाए उसकी मैयत की हम खबर को क्यों अपने फेसबुक ग्रुप में या अपने जो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाऊं, क्यों चलाऊं? जब तुम जिंदा रहते हुए अल्लाह ताला ने तुम्हें अकल दिया, दिमाग दिया, शऊर दिया, क्यों नहीं निकले? तुमने ये सारे वाजिबात को क्यों डुबाया? तुम्हारे बच्चों का हक था। सिर्फ उधर जा रहे, उसके पास जा रहे, उसके पास जा रहे, वही लोग जो इंतजामिया के कहने पे चलते हो उनके पीछे चलते हो। तो हम उनके लिए फातिया पढ़े? क्यों पढ़े भाई उनके लिए फातिया? जो हमारे साथ जद्दोजहद करेगा हम उसकी फातिया पढ़ेंगे, ना उनका हम पोस्ट चलाएंगे, मरने की कोई खबर नहीं चलाएंगे, इसलिए कि उनकी वजह से हमारे हकूक डूबे, उनकी खामोशी की वजह से, उनकी मुजरिमाना खामोशी की वजह से हमारे हकूक डूबे। बेशक स्टील मिल का कोई अफसर मर जाए, अगर उसने जद्दोजहद में हिस्सा नहीं लिया, उसने अदालत में नहीं किया अपने हकूक के लिए, तो मैं उसका फातिया क्यों पढ़ूं? आप बेशक चलाते हैं टैग, हम डिलीट मारते रहेंगे। अगर मैं अपने पेज पे नहीं चलाऊंगा, ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाऊंगा। जो जद्दोजहद में रहेगा, हमें पता है ये शख्स जद्दोजहद हक बात करने वाला, लिखने में, पढ़ने में, पोस्ट चलाने में अगर साथ दिया है तो हम उसका चलाएंगे, उसका फातिया भी पढ़े। लेकिन वो चीटरों के साथ मिल करके और हमारे हकूक को डुबो दे। हम क्यों बात करें कि ऑडिट कराओ? भाड़ में जा ऑडिट, हमारा जो पैसे है वो आप हमें दो, ये हमारा मसला नहीं। तो आप इसी तरीके से सोते रहो, उसके कहने पे चलो, उसके कहने पे चलो, इससे कुछ नहीं जाता। वो भड़कियां मारते रहेंगे, बड़े बड़े भड़कियां मारने वाले देखे हमने। आज वो लोग जो काम कर रहे हैं उसके नतीजे में हजारों मुलाजमिन गेट के बाहर और इदारा
बंद है, चंद लोगों की अय्याशी चल रही है। हुकूमत हम ना मुखलिस है ना कुछ है। आप बताओ कि एक दिन शहर वाले आ रहे हैं, एक दिन टाउनशिप वाले आ रहे हैं, इतनी अच्छी जॉब कहाँ मिलती है? सीएल की बचत ही बचत। बेशक स्टील मिल चले, स्टील मिल की पैदावारी अमल की बात हो या ना हो, भाई स्टील मिल चलेगा तो आपकी बात होगी ना। यहां तो ये अय्याशी चल रही है और उसमें खुश है, वो रेफरेंडम की बात नहीं करते। तो अचानक ही होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो इस महीने तक इंतजार करूंगा, जब हमारा खतो किताबा शुरू होगा तो ये मिनिस्ट्री को याददाश्त पेश करेंगे, पता लगेगा कि तुमने सबको निकाला, ये बहाना बना करके कि मैं इसको स्क्रैप करके बेच रहा हूं, इसको निष्कारी कर रहा हूं, इसको चाइना चलाएगा, रशिया चलाएगा। कहाँ है फिर हमारे वाजिबात? दो हमारे ये मुतालबात हैं, ये दो हमें। तो आप मेहनत कशों से तो मैं बातचीत करता रहूंगा। आप जो शऊर वाले आएंगे, नहीं आएंगे तो भाई जद्दोजहद तो जारी रहेगा, ता क़यामत तक जारी रहेगा। मौलवी अजान देता रहेगा, 5 वक्त का अजान देता रहेगा, इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक नमाज जारी रहेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, जो दीन से गाफिल है गाफिल, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको हासिल भी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हज उम्रा सब चलता रहेगा, कुर्बानी चलता रहेगा भाई। लेकिन हकूक की जद्दोजहद, इस मुल्क के मेहनत कशों के हकूक की जद्दोजहद, जहां जहां पाकिस्तान के मेहनत कशों को निकाला गया, इनकी जद्दोजहद हम लोग करते रहेंगे, अपनी याददाश्त असेंबली तक भेजवाते रहेंगे। हम अपने जितने हमारे कमर मजबूत होंगे, इंशाअल्लाह ताला ये हक लेकर के रहेंगे। हम मेहनत का जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं, एक खेत नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती, ये सारा माल हमारा, हम सारा खजाना मांगेंगे। जिए मजदूर, जिए सिंध, जिए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।